وہ اپنی مرغوب غذا بکری کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی جنگلی جانور ہے اور طاقتور جانور ہے، ہاتھی کو تربیت کر دیتے ہیں اور انسانوں کے نقل و حمل و نقل کے لیے، اس کے جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے، بڑی بڑی وزن چیزیں اٹھانے کے لیے اس کے کام میں لاتے ہیں۔ ایسا ہی اب یہ جو یورپین معاشرہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے بھی تو کچھ معلوم ہوتا ہے، پاک صاف چیز نظر آئی تو اس کو برا سمجھ کے اس کے کارٹون بنانے لگ جاتے ہیں۔ اب اسلام کا جو 1300 ساڑھے 1300 سال کا دور گزرا، اب یہ 100 سال کی بات نہیں کرتا میں، اس سے پہلے کا دور تھا، خلافت بھی باقی تھی، اور کوئی نظر اٹھا کے کوئی بات کرتا تو یہ مسلمان اس کو جو ہے خوابوں میں لاتے تھے، یا تو تربیت دے کے سیدھا کر دیتے تھے، یا نہیں تو جنگلی جانور آبادی میں گھس کے دھوم مچا دیا تو 5-25 آدمی مرے باقی اس کو ختم کر دیتے تھے۔ آج جو مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آج کیوں تربیت نہیں کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے دونوں میں کیا بات مشابہت آ گئی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کبر و کبر تکبر، کفر انکار، انسان بے بست ان راہ اللہ سے ملنے کے راستے کو کفر اور کبر نے روک دیا ہے۔ یہ جو ہیں یہ لوگ کو کفر کرتے ہیں، لیکن جو مسلم ممالک ہیں، کل تک تو بڑے بادشاہ تھے، اچھے تھے، ان کو تکبر آ گیا، ان کو غرور آ گیا، یہ 100 سالوں میں 125 سال میں ہو گیا، ہم توحید پرست سب کو کافر بولنے لگے، اکڑ کے چلنے لگے۔ تمہاری بنیاد خود کفر کے اوپر ہو گئی، تمہاری بنیاد کبر کے اوپر ہو گئی، کبر اور کفر دو چل رہے ہیں، کفر کبر کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، تم مظاہروں سے کام، عام لوگوں سے مظاہروں کا کام لے رہے ہو، عام آدمی تو اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم دبک کے بیٹھ گئے ہو۔ کبر و کفر، انسان بے بس ان راہ کو نیارت کر ظاہر راہ راستہ صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں تو آج کیوں خوابوں میں نہیں لا سکتے ہیں یورپ کو، امریکن سوسائٹی کو کیوں خوابوں میں نہیں لا سکتے ہیں؟ آپ خود جو اپنی زبان سے اسلامی ممالک کہتے ہیں تکبر میں مبتلا ہیں، وہ کبر میں مبتلا ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ آپ کب ایمان کا راستہ بتاتے ہو؟ آپ بھی جانوروں کے راستے پہ چل رہے ہو، دو جانور لڑ رہے ہیں، آپ بھی جانوروں کی صف میں ہیں، وہ بھی جانوروں کی صف میں ہیں، وہ ذرا طاقتور جانور بن گئے ہیں، ان طیارے بناتے ہیں، کیا ہے، یدھ کے ومان بناتے ہیں، ایئر کرافٹ بناتے ہیں، جنگی طیارے بناتے ہیں، آپ ان کو خریدتے ہیں، آپ چھوٹے انہوں بڑے، چھوٹا درندہ بڑے درندے سے نہیں ڈریں گا تو کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، لیکن آپ جو کبر ہے آپ کے اندر، آپ انسان کو انسان کہاں بنا رہے ہیں؟ اللہ سے ملانے کا کب کام کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ جو بات آئی تھی، یہ عالم لطائف کا عالم ہے، محل اسرار ہے، اور اس کو نہ سمجھ کر حق سے محجوب ہو گئے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کس طرح پردے ہٹیں گے؟ یہ کشف المحجوب اسی کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم درس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے حجاب غفلت کو دور فرمائیں، اور تمام حجابات جو ہمارے دلوں پر ہیں، ہمارے وجود کے حجاب ہیں، ان کو دور کر کے قرب عطا فرما، دیدار عطا فرما، نزدیکی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اور آج دنیا میں جو درندوں سے کے سامنے چھوٹے درندے بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو انسان کے منصب پہ جو فائز ہے اسے اس منصب سے آشنا کر کے، یہ جو درندے آج نکلے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ مولانا روم نے فرمایا آمین۔ اب مولانا نے فرمایا اے بسا کفار، جان لو کہ بہت سے کفار سودائے دین مسلمان ہونے کے خواہش مند ہے، سودائے دین رکھتے ہیں، بندشان ناموس و کبر و آن و ان کے پاس ہماری ناموس، ہماری عزت، ہمارا تکبر، ہماری بڑائی
ان کا راستہ بند کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ ان پر جو راستے بند ہیں ان کو انسانیت کا راستہ عنایت فرما، ہدایت کا راستہ عنایت فرما، اور ان مسلم ممالک کو جو تکبر کی وجہ سے تمام عالم اسلام کو کافر انہوں نے قرار دیا ہے، ابن عبد الوہاب نجدی اور وہ اس کے نئے دین نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عزت پہ حملہ کیا ہے، تو وہ خود کس منہ سے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور ان کو طاقتور بنا دیا ہے، ان کو بڑے جانور بنا دیا ہے، ان کو بڑا کتا بنا دیا ہے، تم کو چھوٹا کتا بنا دیا ہے، ان کو بڑا درندہ بنایا ہے، تم کو چھوٹا درندہ بنا دیا ہے۔ تو درندے سے نکل کر انسان بنو، انسان بننا بہت اہم کام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔